تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی و حمد و ثنا اسی اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اسی اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جس نے انسانوں کو اپنی بے شمار مخلوقوں میں سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع بنایا۔ اور اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر جو احسان اللہ کا انسانوں کے اوپر ہے، خاص طور سے مسلمانوں پر، مومنوں پر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کے تمام احسانوں میں، تمام انعاموں میں سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام۔ اس انعام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے تمام احسانوں میں سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا انعام۔ ورنہ زندگی میں جتنی ساری چیزیں ہیں یہ تو اللہ کے انعام ہی تو ہیں۔ اللہ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہے، بتاؤ یہ اللہ کا انعام ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے، بتاؤ یہ اللہ کا انعام ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تجارت دی ہے، دکانداری دیا ہے، زمین دی ہے، مکان دیا ہے، بتاؤ یہ اللہ کا انعام ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تمہیں زمین دی ہے، جس زمین پر تم سکون کے ساتھ گھر بنا کر رہتے ہو، بتاؤ یہ اللہ کا انعام ہے کہ نہیں؟ اگر اس کی اہمیت تمہیں پتہ نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جس کو اللہ نے ان چیزوں سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ نے 2 کان تم کو دیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی آپ سوچتے ہیں؟ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اس کی، پوچھئے ان لوگوں سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ سے محروم کر دیا۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے فائدے کے لیے دی، سب کچھ دیا، اور اخیر میں آپ کے اچھی زندگی گزارنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہبری کی بہت بڑی ذمہ داری دے کر اللہ نے بھیج دی کہ آپ اسی کے گائیڈ لائنز کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آپ کو بتلا دیا گیا وہ ساری چیزیں جو دنیاوی فائدے کے لیے ہونی چاہیے تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر بتلا دیا کہ یہ فائدے کی چیز ہے۔ اور وہ ساری چیزیں جس سے انسانوں کے لیے اخروی نقصان کا باعث تھا، ان ساری چیزوں سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جو اچھے کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ اچھا ہے، اور جو برا کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ برا ہے۔ یہ آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے، اس کی بہت ساری مثال دنیا میں بھی دی جا سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، آپس میں کوئی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور آگے کا مصرع بتلاتا ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور یقین نہیں ہوتا ہے تو مر کے دیکھ۔ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ اعمال کر رہا ہے دنیا میں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ رکھا ہے۔ کام اگر اچھے ہو رہے ہیں تو اللہ نے اس کا بدلہ اچھا رکھا ہے،
اور کام اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو رہے ہیں، منمانا زندگی گزر رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے، جسے لوگ جہنم کے نام سے جانتے ہیں۔ لوگ صرف سنتا ہے کہ جہنم اور جنت، لیکن جنت کی خوبیوں کو یا اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ چیز کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تک کسی دنیاوی کان پر اس کی سماعت کا کھٹک بھی پیدا نہیں ہوا ہے، کسی دل نے اس کی آہٹ کو بھی محسوس نہیں کیا، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں جمع فرمایا۔ اور پھر جہنم کے ہولناک مناظر بھی، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر اور نذیر بھی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو مبشر بھی بنا کر بھیجا اور نذیر بھی بنا کر بھیجا۔ مبشر اس وجہ سے کہ آپ جنت کی خوشخبری لوگوں کو سناتے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے آپ ڈراتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے جب جنت و جہنم کا جب تذکرہ ہوتا تھا، جب جنت کی بات آتی تھی تو خواہش بھی ان کی اتنی ہی بڑھ جاتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ فوراً ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اتنا اندر سے جذبہ تھا ان کو جنت کے حصول کا کہ بڑی سے بڑی چیز قربان کر کے وہ چاہتے تھے کہ جنت مل جائے۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر جنت میں انسان کو اگر ایک بالشت اگر زمین مل جائے تو یہ دنیا کے مقابلے میں 10 گنا کہیں زیادہ ہوگا۔ آپ اندازہ کرو کہ ایک بالشت زمین کی اہمیت دنیا میں لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی، لیکن آخرت میں اگر جنت کے اندر اگر ایک بالشت زمین اگر دے دیا جائے تو آپ اندازہ کرو کہ دنیا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ان کا معاملہ ہوگا، کئی گنا زیادہ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جنت کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تلوار کے نیچے۔ وہ بیچارہ کھجور کھا رہا تھا، کہا کہ جب اتنا قریب ہے تو انہوں نے کھجور کھانا پھینک دیا اور میدان جنگ میں شریک ہو گئے، شہید ہو گئے، اور اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ اتنا آسان عمل کے اعتبار سے پھر بھی لوگ اتنی ہی کوتاہیاں برت رہے ہیں۔ اس زندگی کے بعد جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس زندگی کو آپ غنیمت سمجھیں، غنیمت جانیں۔ جو موقع ملا آپ کو اس سے آپ فائدہ اٹھائیے، اور آپ زیادہ سے زیادہ وہ عمل کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی چیز کے لیے تو آج گاہے بگاہے لوگ جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، 5 وقتہ پڑھنے کی تو توفیق ہوتی نہیں ہے لوگوں کو، کیونکہ اس کو اعتماد اور یقین ہی نہیں ہے کہ واقعی دنیا کے بعد کوئی زندگی ہے بھی یا نہیں۔ اگر یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا زبردست انتظام کیا ہے، تو پھر یہ دنیا کی زندگی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چاہے گا کہ ہم اس دنیاوی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں۔ صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے۔ یاد رکھو کامیاب بظاہر دنیا میں لوگ ہو سکتے ہیں، نماز چھوڑ کر لوگ بظاہر دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جسے آپ کامیاب سمجھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور فرامین کو چھوڑ کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں ایسے لوگ کامیاب نہیں، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب حقیقت معنوں میں قیامت کے دن وہ انسان ہوگا، وہ انسان سب سے زیادہ کامیاب ہوگا۔ کون سا انسان؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے عذاب سے بچا دیا، وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوگا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کے عذاب سے بچا دیا گیا وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوگا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو اپنی توفیق سے جنت میں داخل کر دی وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوگا۔ اللہ نے جس کو جہنم کے عذاب سے بچا دیا اور جس کو اپنی توفیق سے جنت میں اللہ نے داخلہ فرما دی، وہ انسان سب سے زیادہ کامیاب ہوگا۔
کامیاب ہونے والے لوگوں کی الگ کیٹیگری بھی ہے، اس کے پہچان بھی الگ ہے۔ یاد رکھو، جس طرح جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اچھا بنایا، بہت ہی زیادہ، جبرائیل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار جنت دکھلایا۔ کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا کہ جنت۔ کہا کہ اللہ کتنا خوبصورت جنت بنایا ہے تو نے۔ کہا کہ اور بھی کچھ دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ اس کا راستہ اچھا نہیں ہے، اس پر لوگ چل ہی نہیں پائے گا۔ اور کہا ادھر دیکھو، کہا کہ یہ تو جہنم ہے اللہ، یہ تو جہنم ہے، لوگ اس سے پناہ مانگتا ہے اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس جہنم کی طرف آئے۔ کہا کہ اس کے راستے بھی دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ راستہ تو ایسا ہے کہ پاؤں رکھے تو آدمی سلپ کر کے چلا جائے۔ حجبت النار بالشہوات، کہا کہ خواہش نفس جس چیز کو چاہتی ہے ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو ڈھک دیا، اس کا پردہ۔ اللہ اکبر، کتنی اہم چیز ہے، غور کرتا ہے انسان؟ نہیں کرتا۔ خواہش نفس جس چیز کے طرف ابھاڑے سمجھو کہ وہ جہنم کا راستہ ہے۔ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور ناپسندیدہ کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ڈھانک دیا ہے۔ ناپسندیدہ کام، واضح و نصیحت کی بات لوگ سننا نہیں چاہتے۔ نماز 5 منٹ کا وقت ان کو نہیں نکلتا، 10 منٹ اگر درس حدیث درس قرآن اگر ہو رہے ہیں تو اس کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتے، ہوٹل کے پاس بیٹھ کر کے 50 آدمی کا فاسٹنگ کر دیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ پھر بھی مسلمانیت ہے، اس کی باقی ہے، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، کمی نہیں آتی۔ کامیاب وہ لوگ نہیں ہیں، کامیاب حقیقت معنوں میں وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے منہیات سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، یہ سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ یاد رکھو، جنت جس طرح اچھی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو، اس سے جہنم کو بھی اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری بنایا۔ اسی لیے اللہ نے تنبیہ فرمایا کہ آپ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو بیان کر دیجئے، آپ کہیے، آپ بتلا دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اور پھر اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، جس کا ایندھن انسان ہوگا اور پتھر ہوگا۔ اللہ اکبر، انسان اور پتھر، کیسی آگ ہوگی اس کی جس کا ایندھن جانتے ہیں نا، جس طرح گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو وہ ایندھن ہے، جہاز میں جو پیٹرول ڈلتا ہے تو وہ بھی ایک ایندھن ہے، اور بھی دوسری گاڑیوں میں جیسے آپ گیس پہ کھانا بناتے ہیں تو یہ کھانا بنانے کا ایندھن ہے۔ اسی طریقہ سے جہنم کا جو ایندھن ہوگا وہ انسان ہوگا اور پتھر ہوگا، انسان اور پتھر۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہے گا۔ اسی لیے اس جہنم سے بچنے کا سامان انسان کو تیار کرنا چاہیے۔ دنیاوی زندگی فانی ہے، آپ کچھ دنوں کی زندگی جیسے تیسے گزار لو گے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ باقی رہنے والی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے۔ یہ دنیاوی چند سالوں کی زندگی کی وجہ سے اپنے آخرت کی زندگی برباد نہ کرو، اپنی آخرت کی زندگی برباد نہ کرو۔ ہاں، جنت بہت آرام دہ جگہ ہے اور جہنم بہت ہی زیادہ خطرناک جگہ ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ صرف قیامت کے میدان میں صرف انسانوں کو ایک بار اگر کسی بہت زیادہ امیر اور رئیس آدمی کو جہنم کا صرف اگر ایک بار طواف کروا دیا جائے گا تو ایک بار داخل نہیں ہوا ہے، ابھی داخل نہیں ہوا ہے، صرف ایک بار اگر چکر لگوا دیا جائے گا تو دنیا میں جتنی عیش کی زندگی اس نے گزاری ہے وہ صرف ایک چکر سے بھول جائے گا، صرف ایک چکر سے بھول جائے گا۔ آپ اندازہ کرو کہ دنیا میں آرام کی ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مہیا کی، اور وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو بلائے گا اور اللہ پوچھے گا کہ بندے بتلاؤ کہ دنیا میں تم کو کبھی کوئی آرام ملا یا نہیں، چنانچہ وہ آدمی جہنم کے چکر لگنے کے بعد کہے گا کہ پروردگار عالم ہم کو تو دنیا میں کبھی آرام نہیں ملا، کبھی ہم نے آرام پایا ہی نہیں، کبھی مجھ کو کوئی آرام و آشائش کی چیز نہیں ملی۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا چکر لگوائے گا، یہ فرق ہے،
جہنم کی ہولناک مناظر کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے دنیا کے سارے آرام کو انسان بھول گیا۔ اور ایک انسان ایسا ہے جو غریبی میں بھی رہ کر، آٹو چلا کر، سلائی کا کام کر کے، ہوٹل کر کے، چائے پان کی دکان کر کے اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، حرام حلال کی تمیز کرتا ہے، اور پھر سماج میں ہونے والے برائیوں کے سر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو غربت میں اپنی زندگی گزاری ہے، بال بچوں کی پرورش غریبی میں کر رہا ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، اگر ایسے انسان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بار جنت کا چکر صرف لگوا دیا جائے گا، اور جنت کے چکر لگانے کے بعد اللہ پوچھے گا بندے بتاؤ دنیا میں کبھی تم کو کوئی تکلیف ہوئی؟ کہا گا نا ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہم تو ہمیشہ آرام کی زندگی گزارتے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت و جہنم کا معاملہ ہے کہ جہنم کی صرف ایک چکر سے انسان دنیا کے سارے آرام کو بھول جاتا ہے، اور دنیا کی ساری تکلیف کو ایک انسان صرف جنت کے ایک چکر لگ جانے کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ اندازہ کرو کہ جنت کیسی جگہ ہے، جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برے لوگوں کے لیے ہی اس کو تیار فرمایا ہے، برے ہی لوگوں کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی لوگوں کو ڈالے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول اور قانون سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جہنم کی آگ کی گرمی کتنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، کتنی ہے یہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ورنہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی آگ، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہوگی، 69 گنا زیادہ۔ آپ اندازہ کیجئے اگر دنیا میں جو آگ جلائی جاتی ہے، وہ آگ جس سے اگر صرف ایک چنگاری پھینک دیا جائے تو بستی کے بستی ویران ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ اگر مثال کے طور پر آپ کے گھر میں اگر آگ لگ جائے اور آپ کے سارے ساز و سامان کو محلے کا نوجوان نکال کر باہر پھینک دے، آپ کی تجوری بھی نکال کر باہر کر دے، آپ کا فریج بھی نکال دیا جائے، آپ کی ساری مشینیں نکل جائے، لیکن اگر اس میں ایک چھوٹا سا بچہ آپ کا چھوٹ جاتا ہے تو بتاؤ انسان اپنے سارے ساز و سامان کو بھول جاتا ہے اس اولاد کے چکر میں کہ نہیں جب تک میرا بچہ نہیں نکل جاتا اس کو سکون نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جبکہ نوجوان سارے کام کر رہے ہیں، سونے چاندی سے بھرا ہوا ڈبہ بھی اس کا نکل گیا، اس کے پلنگ بھی نکل گئے، اس کے اور بھی دوسری ساری چیزیں نکل گئی، لیکن ایک بچہ چھوٹ گیا۔ وہ آگ جس آگ کی گرمی ماترے 2000 سینٹی گریڈ ہے، 2000 سینٹی گریڈ والی آگ میں آپ کا بچہ جل رہا ہے، اور آپ اس کے جلنے کی اس آہٹ کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، اور اندر سے آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بچہ نکل جائے۔ اندازہ کرو جہنم کے آگ کے مقابلے میں دنیا کے آگ کی جو گرمی ہے وہ ماتر 2000 سینٹی گریڈ ہے۔ کتنے؟ 2000 سینٹی گریڈ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر 69 کو 2000 سے اگر بھاگا دیا جائے تو جہنم کے آگ کی گرمی 1,20,000 سینٹی گریڈ والی بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ دنیا کی آگ کے اندر اگر بچہ جل جائے آپ برداشت نہیں کرتے، آپ کا گھر جل جائے برداشت نہیں کرتے، دنیا کی ایک معمولی سی آگ کو اپنے ہاتھ پر بھی آپ اٹھا نہیں سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن دنیا کے آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ کی جو گرمی ہوگی کتنی ہوگی؟ 1,20,000 سینٹی گریڈ والی گرمی ہوگی۔ اندازہ کرو جب دنیا کے 2000 سینٹی گریڈ والی گرمی کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، پھر جہنم میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا تو بتاؤ 1,20,000 سینٹی گریڈ والی گرمی کو تم کیسے برداشت کرو گے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا
انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ جہنم کے ہولناک مناظر کو تم اپنے سامنے بھی رکھو اور اپنے گھر والوں کو بھی بتلاؤ کہ اے میرے گھر کے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازیوں کے ساتھ یہ معاملے، سود خوروں کے ساتھ یہ معاملے، زانیوں کے ساتھ یہ معاملے، رشوت لینے والوں کے ساتھ یہ معاملے، دنیا کے جو بھی بھیانک سے بھیانک معاملات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اس کو اپنے گھر والوں کے پاس بھی بیان کر کے جہنم کے آگ سے اس کو بچا لو، اس کو بچا لو۔ یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، حضرت ابو طالب نے آپ کا بہت زیادہ ساتھ دیا، بہت زیادہ ساتھ دیا، 40 سال تک آپ کے دادا نے آپ کو، آپ کے چچا نے آپ کو ساتھ دی، بہت ساتھ دیا، لوگوں سے لڑنے پر آپ آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا اتنا زیادہ ساتھ دینا، بہت سارے لوگ دوسرے گروپ والے کہتے ہیں ہم عبادت کریں نہ کریں لیکن ہم اپنے پیر کو مانتے ہیں، وہ پیر ہم کو اللہ سے بخشوا کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا، یہی کہتا ہے نا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے اور اللہ کے سامنے سفارش ہو جائے گی اور ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ سنو، ایک نبی اپنے چچا کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کو انہوں نے اتنا ساتھ دیا، ہمیشہ آپ کے لیے تیار رہے، اے اللہ کے نبی آپ کا ان کا ساتھ دینا کیا ذرہ برابر ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نعم، ہاں اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، ہاں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا من زحزاہ من النار، میرے چچا میرے ساتھ دینے کی وجہ سے جہنم کے سب سے اوپری درجے میں ہوں گے، سب سے پہلا درجہ میں انہی کو رکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جہنم سے نکال دیا جائے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم سے نکل جائیں گے، ایسا نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ دینے کی وجہ سے وہ جہنم میں ہی ہوں گے لیکن جہنم میں اس کو پہلے درجہ میں رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر اس کے لیے سفارش نہیں کرتا تو وہ فی درک الاسفلین من النار، تو وہ جہنم میں سب سے زیادہ نچلے درجے میں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر کیٹیگری بنائے گئے ہیں، جہنم کا درجہ بنایا گیا ہے۔ ہاں ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، جہنم کا الگ الگ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درجہ بنایا گیا ہے، اس کے درجے بنائے گئے ہیں، اس کی کیٹیگری الگ بنائی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا من زحزاز من النار، کہ جہنم کے اندر سب سے پہلا جو مرحلہ ہوگا، سب سے پہلا جو درجہ ہوگا، اس درجے میں ابو طالب کو رکھا جائے گا اور نبی کے ساتھ دینے کی وجہ سے، ورنہ اگر میری سفارش نہیں ہوتی تو وہ جہنم کے سب سے آخری درجے میں ہوتے۔ وہ جہنم جس کی گہرائی کا اندازہ اگر کرنا ہو تو حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث پر غور کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اچانک ایک دھماکہ ہوا، ایک آواز آئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس آواز پر سارے صحابہ چونک گئے اور پریشان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا ہے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کس چیز کی آواز ہے تم کو پتہ بھی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نہیں جانتا، یہ آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جہنم کے تہ میں پہنچنے والا وہ پتھر ہے جس پتھر کو جہنم کے منہ سے 70 سال پہلے چھوڑا گیا تھا۔ میرے بھائیوں اندازہ کرو، جہنم کے منہ سے پتھر کو چھوڑا گیا تب سے لے کر اور جب جہنم کے تہ میں وہ پتھر پہنچا 70 سال لگ گئے، جبکہ آسمان کے طرف سے زمین کے طرف آنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کی اسپیڈ کئی لاکھ گنا زیادہ ہوتی ہے،
کئی لاکھ گنا زیادہ ہوتی ہے کہ ایسی چیز جو کتنی تیزی کے ساتھ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہو اور اس پتھر کو آنے میں 70 سال لگ جائیں، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی۔ کبھی آپ سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے، بس سوچتے ہیں کہ دنیا میں انسان مر جاتا ہے، دفن کر دیتا ہے، بس ہو گیا، یہی اس کی زندگی ہے۔ ارے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار جہنمیوں کے لیے ہی کیا ہے، جہنمیوں کے لیے ہی کیا ہے۔ ہاں، اور اس کے درجے بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ جنت و جہنم کا عنوان اتنا وسیع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس جمعہ کے علاوہ بھی اگر لگاتار 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی تقریر اگر روز ہو جنت و جہنم پر، تو جنت کی خوبیوں کو انسان نہیں گنوا سکتا، اور جہنم کی جو ہولناک مناظر کو صرف کئی خطبوں میں لوگ بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا وسیع مضمون ہے، اتنا وسیع مضمون ہے، پورا قرآن جہنم کے ہولناک مناظر سے بھرے ہوئے۔ اب غور کیجئے، جہنم کا ایک درجہ 7 درجے بتلائے گئے ہیں، اس میں سے ایک درجہ جہنم بھی بتلایا گیا ہے۔ جہنم، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی پر، آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، کہا کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک درجہ جہنم کا ہے، جہنم بتلایا گیا۔ جہنم یہ جہنم کا درجوں میں سے ایک درجہ ہے صرف، اور اس جیسے بے شمار ایسے درجے ہیں جس کے اندر عذاب کی قسمیں بھی الگ ہے، جس کے اندر پریشانیاں بھی الگ ہے، جس کے اندر حالات بھی الگ الگ بتلائے گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جہنم جتنا خطرناک بنایا گیا، جتنا وسیع بنایا گیا، اور جس جہنم کو کتنا وسیع کیا گیا، ابھی میں نے پتھر گرنے والی بات بتلائی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گہرا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی وسعت کا اندازہ کرنا ہو تو آپ غور کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی اور جہنمی بندوں کی طرف، اولاد کی طرف دیکھنے کا حکم دے گا یا نکالنے کا حکم دے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک طرف جہنمیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور ایک طرف جنتی جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ کم ہیں، بہت کم۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم سے 999 لوگ جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے۔ جہنم میں جانے والے لوگ 1000 میں کہا کہ 999 لوگ ہوں گے، 999 لوگ جہنم میں رکھے جائیں گے، اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت و جہنم کے ساتھ کہ ہم تم کو پر کر دیں گے، ہم تم کو بھر دیں گے۔ اب یہاں جہنم میں جانے والوں کی تعداد 1000 میں 999 لوگ ہیں، اور جنت میں جانے والے صرف ایک ہیں، تو کیا ایک آدمی کے جانے کی وجہ سے جنت بھر جائے گی؟ بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ دوسری مخلوق پیدا کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا، اس کو بھرے گا۔ لیکن جہنم میں اتنے لوگ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم شکایت کرے گی کہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو ہم کو بھرے گا، ہم کو خوش کر دے گا، جبکہ 1000 میں اندازہ کرو 999 کو ڈالا جا رہا ہے، اور کتنا ڈالا گیا ہوگا، اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے اپنا پاؤں اس کے اندر ڈال دے گا، پاؤں اس کے اندر ڈال دے گا، تب جہنم کہے گی بس بس اے اللہ، تیری عزت و جلال کی قسم تو نے مجھے بند کر دیا۔ اس کی خواہش اس وقت پوری ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ، مطلب جانے والے لوگوں کی تعداد کم پڑ جائے گی وہاں۔ آپ اس سے اندازہ کرو کہ اس کی وسعت کتنی بڑی ہے اور کتنا وسیع ہے وہ جہنم، اور واقعی یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہیم یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ نے یہی فرمایا فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم کے عذاب سے بچا دیا گیا، جس کو جہنم کے عذاب سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، سمجھو کہ وہ سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے۔ یہ تو جہنم کے مختصر مرحلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے والے بندے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرے گا، کبھی محروم نہیں کرے گا۔ ارے جنت کے راستے تو بہت آسان ہیں، بہت آسان ہے، اگر انسان عمل کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے اس پر عمل کر سکتا ہے، اور حصول جنت کے لیے اس راستے پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یدخلون الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، میری 70,000 امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کہتے من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے جس کو اللہ حساب بھی نہیں لے گا اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہوں گے، پہلا نمبر وہ آدمی ہوگا جو دنیا میں جھاڑ پھونک نہیں کرواتا ہے، جو جھاڑ پھونک کے کام سے اپنے آپ کو کوسوں دور رہتا ہے، کیونکہ یہ اندھ وشواس کی چیز ہے۔ جھاڑ پھونک جائز ہے، ان چیزوں سے جائز ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیجئے، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیجئے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجئے، ان ساری چیزوں سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ چیزوں سے اگر کوئی گنڈا ڈال رہا ہے، اگر کوئی ہاتھ میں چھلا پہن رہا ہے، کوئی کارا پہن رہا ہے، کوئی تعویذ باندھ رہا ہے، ہاں کوئی گھر دیوار مکان میں نقشے پر نقشے لگا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں غیر شرعی چیز ہے، یہ ساری چیزیں جہنم میں جانے والے اس کا سبب ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتا ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ ولا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتا ہے۔ بدشگونی لینے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم برا فال نہ لیں۔ کوئی آدمی سنیچر کو بتایا تھا میں نے، یہ بات میں نے پہلے بھی کبھی کہی تھی یہاں، کہ جیسے کوئی آدمی ایک ہفتہ کام کرتا ہے اور ایک دن اس کا کام نہیں بنتا ہے، پھر دوسرے ہفتے میں بھی نہیں بنتا، پھر تیسرے ہفتے میں بھی نہیں بنتا، پھر وہ انسان سوچتا ہے کہ وقت فلاں دن کام نہیں کریں گے، اس دن کام اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ دن بیکار ہے میرے لیے۔ یہ بیکار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی بدشگونی لے رہا ہے۔ اسی طریقہ سے کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے اور کسی کی صورت پر نظر پڑ گئی، اور ایک آدمی بیچارہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور جاتے جاتے جب پھر واپس آ گیا، لوگوں نے پوچھا اس سے آپ تو حج کرنے جا رہے تھے واپس آ گئے، کہا کہ فلاں آدمی کی صورت میں نے دیکھ لی اس وجہ سے واپس ہو گیا۔ اندازہ کرو کسی کی صورت پر نظر پڑنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے، یہ بدشگونی ہے۔ بلی جا رہی ہے راستہ پہ، آپ جا رہے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا، آپ سفر شروع کر رہے ہیں، کوا بول دیا، آپ رات میں جگے ہوئے ہیں، الو کی آواز آپ نے سن لی، محرم کا مہینہ آیا، شادی بیاہ سے آپ رک گئے، ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی کئی جگہ پروگرام سے میں آیا تو وہاں پتہ چلا کہ لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کہا بھائی کیوں؟ کہا کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، حضرت حسین کی شہادت اس میں ہوئی۔ ارے حضرت حسین کی گھر سے شہادت ہوئی تھی تو بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام کی شہادت بھی تو اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کی بے شمار فضیلتیں بھی بیان کی ہیں محرم الحرام کی۔ یہ بدشگونی ہے، جو آدمی بدشگونی لیتا ہے وہ آدمی جہنمی ہے۔ بدشگونی نہ لینے والا انسان بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے والا ہے۔ ولا یکتوون، جو ٹیٹو نہیں بنواتا ہے۔ نوجوان ساتھیوں، آج کل انسان غور نہیں کرتا۔ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی جس کے بدن پر ٹیٹو کے نشانات ہو تو ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ صالح العثیمین نے کہا ہے کہ ایسا لڑکا، ایسا آدمی جس کے بدن پر گودنے کی تصویر ہو، جس کے بدن پر ٹیٹو کی تصویر ہو، ایسے آدمی کے جنازہ کی نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، اور ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اللہ پر ہمیشہ بھروسہ کرتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم اس 70,000 میں سے ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کر دیا، عکاشہ، اے عکاشہ تم اسی 70,000 میں سے ایک ہو،
کتنے خوش نصیب ہے حضرت عکاشہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں کہ نہیں، کتنے خوش نصیب ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے آپ دعا کر دیجئے کہ میں بھی عکاشہ کی طرح میں بھی اسی 70,000 میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابی تم بیٹھ جاؤ، تم سے زیادہ پہلے حضرت عکاشہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں میں شامل ہو گئے۔ اس کا مطلب ہوا کہ حضرت عکاشہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگ یہی لوگ ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے۔ ورنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کیا، جو اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کیا کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، مشرک نہیں تھا۔ اور شرک صرف یہی نہیں ہے، نماز چھوڑنا بھی یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ تو بہت بڑا شرک ہے، اور لوگ پتہ نہیں، اگر کوئی معمولی شرک کر جاتا ہے تو کہتے ہیں مشرک آدمی ہے، بے نمازی سب سے بڑا مشرک ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مَعَ الْمُشْرِکِینَ، اے ایمان والو نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ بے نمازی مشرک ہے، مشرک ہے وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا، اور جب نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو پھر جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ نماز کی عادت ڈالو، تمام پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے، تمام پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے، یاد رکھو۔ اس وجہ سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من صلی البردین، دو ٹھنڈے نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ دو ٹھنڈے نماز سے مراد ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز، اور اسی دو نماز میں سب پیچھے رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم کھا کے سو گئے، اور کوئی رات میں تو ہماری قوم کے لوگوں کی حالت اتنی بری ہو گئی ہے کہ ہماری قوم کے لوگوں کو جس وقت بیدار ہونا چاہیے اس وقت ہماری قوم کے لوگ، ہمارے نوجوان سوتے ہیں۔ جس وقت ہمیں بیدار ہونا تھا 2 بجے 3 بجے صبح میں، اس وقت نوجوان سوتے ہیں۔ جب بتاؤ جس قوم کے جگنے کی وقت میں اگر جو قوم سو رہی ہو اور نماز چھوڑ کے 8 بجے 10 بجے صبح تک انسان سو رہا ہو، پھر بتاؤ کہ اس کے چہرے پر نور کی بارش ہوگی یا پھر کالک پوتی دیا جائے گا؟ بتاؤ کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، کیا ہوگا؟ ساری خیر و برکتیں اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج مسلمان جس پریشانی سے دو چار اور شکار ہے، بس یہی ساری وجوہات ہیں ان کے۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی البردین، جو آدمی 2 وقت کی نماز، ایسے تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن 2 نمازوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور عصر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، وہ آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ کتنی اچھی بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ فجر کے نماز پڑھنے والا انسان اور عصر کے نماز پڑھنے والا انسان یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں دوستوں، نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من جاء یعبد اللہ، کہ کوئی ایسا بندہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ لا یشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ وہ دوسرے کو شریک نہیں کر رہا تھا، وہ یقیم الصلاۃ، 5 ٹائم نماز بھی دنیا کے اندر پڑھ رہا تھا، وہ یؤت الزکات، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے زکات بھی دے رہا تھا، وصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ بھی وہ رکھ رہا تھا، واجتنب الکبائر، اور کبیرہ گناہوں سے وہ بچ رہا تھا، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ سے وہ بچ رہا تھا اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یاد رکھو جنت کے راستے یہ بہت آسان راستے ہیں، بہت آسان۔ اچھا آج جمعہ کا دن ہے، ایک بات میں اگر آپ لوگوں سے پوچھ دوں کہ بتاؤ صبح سے لے کر اب تک کس آدمی نے 10 بار درود پڑھا، تو کتنے سارے لوگ بتائیں گے کہ ہم نے درود پڑھا؟ اللہ ماشاءاللہ، ہم جانتے ہیں کچھ لوگ پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن 100 میں 99% لوگ ایسے ہیں جس کو درود کا ایک لمحہ بھی یاد نہیں رہتا، ایک لفظ بھی یاد نہیں رہتا، وہ جانتے ہیں پڑھنا۔ کہا کہ درود ابراہیمی اگر یاد نہ ہو تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی ایک درود ہے، اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من نسع
من نسیٰ الصلاۃ علیہ، جو آدمی میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جو میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا وہ آدمی جنت کا راستہ بھول گیا۔ پتہ چلا کہ جو آدمی اگر کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، ایک بات کہہ کے بات ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آسان طریقہ جنت کے راستے پر چلنے کی بالکل آسان ہے، صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تیاری میں رہیں، کون جانے کس وقت کس کے سانس رک جائیں، کون جانے کس وقت دنیا سے کون چلا جائے، بس اعمال مضبوط رکھیے، ایسا رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قال المؤذن مثل یقول، جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی اسی طرح کہو۔ کتنے آدمی جواب دیتے ہو بتاؤ، کتنے آدمی جواب دیتے ہو؟ آخر آپ لوگ بھی تو مسلمان ہو کہ نہیں؟ یا مسجد کا صرف امام ہی صاحب جواب دیں گے؟ اذان جب ہوتی ہے تو امام صاحب جواب دیتے رہتے ہیں، یا دو بیچارے مصلی رہتے ہیں وہی لوگ جواب دیتے رہتے ہیں، اور باقی سارے لوگ سن رہے ہیں؟ بستی میں مائک لگا دیا گیا ہے، آواز آپ کے گھروں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ گانے آپ کے گھر میں چل رہے ہیں، اذان کی اذان بھی ہو رہی ہے۔ آپ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ منع کر، بند کر دو گانے۔ ارے اذان کے جواب دینا کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قال المؤذن مثل یقول، جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی اسی طرح جواب دو۔ ثم صلوا علیہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذان کے جواب دینے کے بعد تم میرے اوپر درود پڑھو۔ اذان کے جواب دینے کے بعد میرے اوپر درود پڑھو۔ ثم سأل اللہ للوسیلہ، اور پھر میرے لیے درود پڑھنے کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذا قال المؤذن مثل یقول، جب مؤذن اذان دے تو تم بھی اسی طرح جواب دو، اسی طرح کو، صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ جب اذان ختم ہو جائے تو اذان ختم ہو جانے کے بعد ثم صلوا علیہا، میرے اوپر تم درود بھیجو۔ درود یاد ہے نا؟ نہیں یاد ہے تو آپ ضرور سیکھیے درود، ارے سیکھیے درود، سیکھیے درود پڑھیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا ثم سأل اللہ للوسیلہ، اور پھر اس کے بعد میرے لیے وسیلہ کی دعا کیجئے۔ تو ایک وسیلے کی دعا وہ ہے جس کے اندر بہت ساری بدعتیں ڈال دی گئی ہیں، جیسے والدرجۃ الرفیع وانک لا تخلف الميعاد، بریلی لوگ پڑھتا ہے نا اپنی اذان کی دعا میں، اذان کے بعد دعا بھی وہی پڑھتا ہے وہ، لیکن دو بات دو جگہ سے اس کے اندر ڈال دی گئی ہے، والدرجۃ الرفیع وانک لا تخلف الميعاد، وہ لوگ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر جو اذان کے بعد کی دعا ہے وہ یہی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بس اتنی سی دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حلت له شفاء یوم القیامہ، اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، اب بندہ جہنم میں جانے والا اگر ہوگا بھی، اعمال اس کے اگر کہیں پھنس گئے ہوں گے، تو میں ایسا کرنے والے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کروں گا۔ اور جب نبی اس آدمی کے لیے سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو نہیں کاٹے گا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے سفارش کی وجہ سے اس آدمی کی غلطیوں کو معاف کر دے گا، اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ یاد رکھو جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں جہنم کے عذاب سے بچا دیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔